صرف لاٹھی سے کوئی ڈرتا ہے نہیں، مگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو پھر منظر کیفیت اور ہے۔ وہ پہلے صرف لاٹھی تھے، کوئی بات نہیں، جب نبی کے ہوئے تو بولو اب اثر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات سن لی، سمجھداروں کے لیے واضح طور پر پیغام ہے کہ ان کو حضور نے اپنی لاٹھی فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لاٹھی ہے، تو قوت لاٹھی کی ہے یا نبی کی ہے؟ لاٹھی خود چلتی ہے؟ کوئی تو جس کے ہاتھ میں ہے قوت تو اس کی ہوئی، قوت تو اس کی ہوئی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور گزرے تو شیطان رستہ نہیں چھوڑتا، عمر گزرے تو شیطان رستہ چھوڑ دیتا، پتہ چلا عمر کا درجہ نبی سے یوں، وہ آگے جتنی باتیں کرنے والے وہ سن لیں کہ یہ نبی کی لاٹھی ہے، ان کی شان کیوں ہے کہ یہ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اصل کمال کس کا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے جواب اس لیے دیا کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہو، آپ کو پتہ ہو، چونکہ ان کے ذہن میں تو کوئی اچھی بات آنی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف میں روایت موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، میرے بعد نبی ہو سکتا تو عمر ہوتا۔ اب پتہ کیا چلا؟ حضرت عمر کو اللہ تعالی نے وہ خصوصیات عطا فرمائی تھی جو نبیوں کو ملتی ہیں، مگر حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا۔ کیا اس کے بعد مجھے اور آپ کو ان کی شان میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اندازہ کیا جائے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کے لیے فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دودھ پیش کیا گیا خواب میں، فرمایا دودھ پیا، ناخنوں تک سیراب ہوا، اور پھر عمر کو دیا گیا۔ اس سے مراد علم لیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی طور پر بڑا مرتبہ حاصل ہے فیضان نبوت سے۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں آپ کو کلی فضیلت اور جزوی فضیلت سمجھا چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافی، اونچی منافی کا مطلب کہ کسی میں ایک خوبی ہے اور کسی میں سب خوبیاں ہیں، تو اس ایک خوبی کی وجہ سے اس ساری خوبیوں والے کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ مسئلہ پھر سن لیں، صحابہ کرام میں کلی فضیلت، تمام تر فضیلت حاصل ہے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ باقی صحابہ کو جزوی طور پر، یعنی کسی میں ایک، کسی میں چار، کسی میں 6 خوبیاں، تو یہ ان کی خوبیاں نمایاں ہیں، مگر اس کی وجہ سے وہ حضرت ابو بکر سے افضل نہیں۔ یہ بھی مسئلہ آپ کو سنانا تھا۔
ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں. ما من نبی الا ولہ وزیران، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے وزیر نہ ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں، میرے وزیر زمین میں بھی ہیں. اچھا وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے، بادشاہ کے. پتہ چلا نبی کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں میں دو وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور فرمایا زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. ترمذی شریف میں حدیث موجود، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. دھیان سے سننا، توجہ سے سننا اس حدیث کو. کیا فرمایا؟ قال علی ابی بکر و عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کے لیے فرمایا، ہازانی سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. یہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں کہول اہل جنت کے سردار ہیں. کہول اہل جنت کے، آواز آئے پھر آواز آئے، سوائے نبیوں رسولوں کے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ایمان والے جنت میں جائیں گے نبیوں رسولوں کے سوا، یہ کہول اہل جنت کے سردار. اب آپ کے لیے مسئلہ آیا، کہول کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ہاں عمر کے دور بیان کیے جاتے ہیں، اردو والے اپنے ہاں دور بیان کرتے ہیں، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، ٹھیک ہے، ادھیڑ یا ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا. انگلش والے کہتے ہیں چائلڈہڈ، ٹین ایج، پھر یوتھ، پھر مڈل ایج، اور پھر اولڈ ایج. ٹھیک ہے، یہ مڈل ایج اور ادھیڑ عمر کو عربی میں کہول کہا جاتا ہے. سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دنیا سے وہ لوگ جو ادھیڑ عمر میں جائیں گے اور جنتی ہوں گے، حضرت ابو بکر اور عمر ان کے سردار ہیں. اب یہ فرمان کس کا ہے؟ آواز آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمان ہے نبی کا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ فرمان بھی حسنین کے لیے، وہ بھی نبی کا ہے. اس کو مانتے ہیں تو کیا اس کو نہ مانے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ بھی نبی کا فرمان، وہ بھی. تو جو نبی کا ماننے والا ہے وہ نبی کے ہر ارشاد کو مانے گا. ہم حسنین کے بھی غلام ہیں، شیخین. حضرت ابو بکر عمر کو شیخین کہا جاتا ہے، تو ہم شیخین کے بھی غلام. حضرت عثمان اور حضرت علی کو صاحبین کہا جاتا ہے، شیخین کے بھی غلام ہیں، صاحبین کے بھی غلام ہیں، حسنین کے بھی غلام ہیں. حضور کے والدین کے بھی، حضور کے عمین دونوں چچا حضرت عباس اور حمزہ، ان کے بھی.
تو غلام ہیں، ہم تو سب پہ حضور کے پیاروں کو مانتے ہیں. تو وہ لوگ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اس بکواس سے اپنا ہی ان کا بیڑا غرق ہوگا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہوئے کیفیت یہ تھی، حضرت ابو بکر حضور کے دائیں طرف تھے، حضرت عمر بائیں طرف تھے. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے. فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شان بیان کریں، اور آج لوگ نہ مانے تو پھر ان کی قسمت میں سینے پیٹنا ہی ہے نا، پھر اور ان کی قسمت میں کوئی بھلائی ہو سکتی نہیں ہے. سنیں سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی بخاری میں روایت موجود، مسلم میں روایت موجود. کچھ لوگوں کو بہت ہوتا ہے کیا یہ حدیث بخاری میں ہے، تو جو اتنا سوال کرتا ہے پہلے مجھے بتائے کہ بخاری میں ہونے کا مطلب کیا ہے، دوسری کتاب میں نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. عام لوگوں کو کہتے ہیں جو بخاری میں ہے بس وہی حدیثیں صحیح ہیں، باقی صحیح نہیں ہیں. تو تمہارا اس طرح کہنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کو جانتے نہیں ہوں. میرے نبی کا ہر ارشاد سچا، اگر نبی کا ارشاد ہے تو سچا ہے، نبی کا ارشاد ہے تو سچ. اب جو حدیث کا ماہر ہے وہ سامنے آ کر بات کرے. عام آدمی کہہ دے کہ نہیں جی بخاری میں مسلم میں نہیں ہے تو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ تیری اتنی حیثیت، تو جانتا ہے حدیث کہتے کس کو ہے، حدیث پرکھی کیسے جاتی ہے، سمجھی کیسے جاتی ہے. میرے نبی کا جو بھی ارشاد ہے، جو بھی ہو ان کا سچا ہے. بخاری اور مسلم میں موجود، دھیان سے سن لیں. جنہوں نے نہیں سنا وہ یاد کر لیں، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں. حضرت عمر کی شان میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کہیں کوئی شبہ اٹکا ہوا ہے تو وہ دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. معراج شریف کے سفر سے واپس آئے تو حضرت عمر سے کہا میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے. حضرت عمر سے کیا کہا؟ جنت میں میں نے تیرا قصر، محل دیکھا ہے، پیلس. میں نے پوچھا فرشتوں سے قلت لمن ھذا، یہ بڑا شاندار محل ہے، یہ کس کا ہے؟ فقیل لعمر بن الخطاب، انہوں نے بتایا یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا ہے. حضور نے فرمایا میں اندر جانے لگا، تیرے محل کے اندر جانے لگا، مگر تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا. حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور آپ اور مجھ سے غیرت، لیکن میں نے یہ بات جو آپ کو سنائی وہ کیوں؟ ایمان والو سن لو، تمہیں آج لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، حضرت عمر کے خلاف باتیں کرتے نظر آئیں گے، ان کی طرف دھیان نہ دینا. میرے نبی نے خود گواہی دی کہ انہوں نے جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا ہے. اللہ بس 10 صحابہ ہیں نا حضور نے جن کو جنت کی خوشخبری دی. پوچھ رہا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زبیر،
حضرت عبد الرحمن اور حضرت ابو عبیدہ. کتنے نام لیے میں نے؟ ہو گئے 10. 4 تو وہ ہوئے، باقی 6 کے نام آپ سے پوچھوں سنائیں گے؟ یاد کرو، یہ بڑے فائدے کے نام. ان سب کو حضور نے خوشخبری دی یا نہیں دی؟ اونچی دی. بدر والوں کو فرمایا اے ملو ما شئتم، اب تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا. ان کو جنت کی خوشخبری دی یا نہیں دی؟ اونچی. کیا ان سب کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا محل دیکھا؟ اونچی. میرے نبی کو پتا تھا حضرت عمر کے خلاف باتیں کرنے والے ہوں گے، ان کو صرف جنت کی خوشخبری نہیں دی، گواہی دی میں خود تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں. نبی محل دیکھے جنت میں، اور آج کوئی کہے کہ وہ مومن ہی نہیں مانتا، تو ان کی مانیں گے یا نبی کی مانیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے. ہر سال کرتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، دہرانے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شیعہ اور دوسرے پھر وہابی مختلف باتیں کرتے ہیں اور بہت شدید کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر پہ آ کے لات ماری، دروازہ ٹوٹا. وہ دروازہ حضرت فاطمہ کو لگا، اس وقت جس کیفیت میں تھی ان کا بچہ ضائع ہوا، اور حضرت عمر نے ان کو تکلیف پہنچائی. معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. ان بکواس کرنے والوں کو اللہ تعالی عبرتناک سزائیں دے گا. یہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے، شرم نہیں آتی ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے. میں نے آپ کو یہ 1-2 باتیں اس لیے سنانی ہے، ٹائم تو تھوڑا ہے مگر اس لیے سنانی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت نبوت کو حضرت عمر سے محبت کتنی تھی. سنیں دھیان سے. مسند بزار میں حدیث موجود، واقعہ سنا دوں تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی. مدائن فتح ہوا، ایران کا علاقہ تھا. جب فتح ہوا تو وہاں سے بہت مال آیا، بہت ہیرے جواہرات، ریشمی کپڑا، چمڑا اور برتن، طرح طرح کے آلات اور سامان، اتنا کہ ڈھیر لگ گیا مدینے میں. حضرت عمر وہ ڈھیر دیکھ کے رونے لگ گئے آنکھوں سے. لوگوں نے کہا خوشی کی بات ہے، اتنا مال ملا مسلمانوں کو، آپ رو رہے. فرمایا مال دیکھ کے نہیں خوشی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو لائے ہیں نا مال، دیکھو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے. جو یہ سارا مال وہاں سے لے کے یہاں تک آئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، ان کے ہونٹ خشک ہیں، انہوں نے فاقے کیے ہیں، کپڑے تار تار ہو گئے، مگر ذرا سا بھی انہوں نے ادھر ادھر نہیں کیا ہے مال. اتنے سچے ساتھیوں کا شکر کرتے ہوئے آنسو آئے کہ مجھے اللہ نے اتنے اچھے لوگ دیے ہیں، یہ سارے رستے جتنا چاہتے بیچ میں سے نکال لیتے، مگر انہوں نے تنکا برابر بھی ادھر ادھر نہیں. اندازہ کریں. حضرت عمر مال تقسیم کرنے بیٹھے. جب مال تقسیم کرنے بیٹھے تو حضرت امام حسن آئے. کون آئے؟ کون ہے یہ؟ نواسہ رسول. آ کر کہا امیر المومنین ہمارا حصہ ہمیں دیجیے، ہمارا حصہ. دھیان سے سنو، مسئلہ یاد کرو سنیو. جہاد
کے لیے شرط ہے کہ حاکم مسلمان ہو. حاکم اگر وہ مسلمان نہیں تو غیر مسلم کی قیادت میں جو لڑائی ہے اس کو جہاد کہا جا سکتا. اونچی اہم مسئلہ ہے. اب میں ایک بات اور سنانے لگا ہوں، سنیوں کو یاد کرنی چاہیے. حضرت سیدنا امام زین العابدین کی والدہ کا نام ہے شہر بانو. وہ شاہ ایران کی بیٹی ہیں، ایران کے بادشاہ کی مال غنیمت میں آئیں، شہزادی تھی. حضرت عمر نے کہا یہ شہزادی ہے، میں کسی شہزادے کو دوں گا. یہ شہزادی ہے، میں کسی شہزادے کو دوں گا. انہوں نے امام حسین کو دی اور آپ کو مسئلہ سنا دیا. حاکم مسلمان نہ ہو تو جہاد نہیں ہوتا. جب جہاد نہیں ہوتا تو مال غنیمت، پھر مال غنیمت نہیں ہوتا. اگر حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانو گے، امام عالی مقام کی اولاد کے بارے میں پھر کیا بولو گے؟ اپنی زبانوں کو لگام دو، ہوش میں آؤ. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہ فاروق اعظم ہیں، یہ میرے نبی کے پیارے ہیں، مراد رسول ہیں. آؤ اب تمہیں بتاؤں اہل بیت کے نزدیک کیا ہے. تم لوگ جو باتیں کرتے ہو تمہیں ان کی شان کا اندازہ نہیں. اور اللہ جن کی شان میں آیتیں اتارے، تمہاری بکواس کرنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ تمہارے چہروں پہ جو پھٹکار پڑی ہوئی نا، اسی لیے پڑی ہوئی ہے کہ تم اللہ والوں کو مانتے نہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو. مدائن فتح ہوا، مال غنیمت تقسیم کرنے بیٹھے. حضرت عمر امام حسن آئے. امیر المومنین، ہمارا حصہ ہمیں دیجیے.